اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے جنت کے انعامات مل جائے، دنیا بھی میری اچھی ہو، آخرت بھی میری اچھی ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے تقوی اختیار کرنے پر یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے۔ اور قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اگر کوئی شخص دنیا میں نیک عمل کر لے، آج لوگ ہم کہتے ہیں عمل سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ قرآن میں کہتے ہیں من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا زن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ جل جلالہ نے تاکید فرمائی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ علماء واقف ہے، لام تاکید کی رہی ہے، آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے، اس کا معنی یوں بنے گا ضرور بالضرور، ضرور بالضرور، لازمی طور پر۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی میں اس کا بہتر بنا دوں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ فرما رہے وہ بدلہ دوں گا، وہ جزا دوں گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو میرا عزیز ساتھیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے دنیاوی اور اخروی زندگی بن جائے، اس کے لیے ایک ہی نسخہ عمل اور تقوی ہے، ایمان اور تقوی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اختیار کرے گا، اللہ جل جلالہ کو دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیاں اس کا بنا دے گا۔ میرا عزیز ساتھیو، آخری بات کر کے بات ختم کر لیتا ہوں۔ آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہو عذابات آ رہے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، کیوں آ رہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر کے فسادات کی وجہ سبب علت لوگوں کے اعمال ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیو، ان عذابات سے کیسے بچا جائے؟ کیا اس کا حل قرآن نے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ سنو، بالکل کیا ہے، اور اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے العلوم میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے العلوم میں، کہا جو شخص، جو قوم، جو لوگ، جو افراد یہ چاہے کہ وہ عذاب سے بچے، ان کے لیے تین اعمال ضروری ہے۔ کتنے اعمال؟ تین اعمال ضروری ہے۔ نمبر ایک، اور انہوں نے ہر ایک عمل کے لیے قرآن مجید سے استدلال کی دلیل پکڑی ہے۔ عمل نمبر ایک، قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کوئی شخص شکر ادا کرے گا، اللہ جل جلالہ فرما رہے میں اس کی نعمت میں اضافہ کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اگر کوئی گھر ہوگا، اس شخص کے پاس اگر پیسے ہوں گے، اس شخص کے پاس بیٹے ہوں گے، اس شخص کے پاس جو بھی سرمایہ ہوگا، اللہ جل جلالہ عذاب میں اس کو ہلاک نہیں کریں گے، عذاب میں اس کو خراب نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس سے شکر ادا کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ جل جلالہ فرما رہے اس سے شکر ادا کیا، اس میں اضافہ کروں گا۔ اگر بیٹا ایک ہے، اللہ جل جلالہ دو کر دیں گے، اگر گھر ایک ہے، اللہ رب العزت دو کر دیں گے، اگر گاڑی ایک ہے، اللہ رب العزت دو کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ وہ عذاب میں ختم نہیں ہوگا، عذاب میں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر اللہ کا وعدہ